الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، جیسا کہ گزشتہ کئی نشستوں سے سورۃ الفتح کے مضامین کا تذکرہ چل رہا تھا، اس سلسلے کی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ آج آخری نشست ہوگی. خلاصہ مضامین گزشتہ تمام نشستوں کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ احرام پہنا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا جا رہا ہے، جانور قربان کیے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس خواب کو عمل میں لانے کے لیے صحابہ کرام کو دعوت دی. تو تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی جن کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا. مدینہ سے جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو مکہ والوں کو اطلاع مل جاتی ہے، انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے بھجوایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے. حدیبیہ کے مقام پر تقریباً 10 نکات پر مشتمل ایک معاہدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مکہ والوں کے درمیان میں طے پایا. اس معاہدے کی روح سے اس سال یعنی 6 ہجری میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس تشریف لے جائیں گے. یہ گزشتہ تمام نشستوں کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس بنیاد پر سورہ فتح نازل ہوئی. اہل ایمان کے اذہان میں ایک تردد سا تھا کہ اتنی کمزور شرائط پر ہم نے کیوں صلح کی، لیکن وہ تردد اللہ تعالیٰ نے ان کے اذہان سے دور کر دیا اور یہ آیات نازل ہو گئیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بظاہر یہ کمزور شرائط پر صلح کرنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری شکست ہے، لیکن در حقیقت یہ شکست نہیں ہے، در حقیقت یہ فتح ہے اور فتح مبین ہے. اور صرف اسی پر یہ کام نہیں رکے گا بلکہ اس کے بعد خیبر کا غزوہ ہوگا، اس میں بھی اللہ فتح بھی عطا فرمائیں گے، مال غنیمت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر مکہ بھی فتح ہوگا. تو گویا کہ ایک ساتھ 3 فتوحات کی بشارتیں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اہل ایمان تک پہنچائیں. یہاں پر ایک گزارش اور بھی میں نے عرض کی تھی کہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ منافقین تو ساتھ گئے نہیں، انہوں نے خود سے تانے بانے یہ بنے کہ جائیں گے، مارے جائیں گے، زندہ بچ کر کسی نے واپس آنا نہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا گیا کہ واپسی پر آپ سے یہ آزار کریں گے، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا جو عذر ہوگا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر بات کی گئی تھی. آخری جو 2 رکوع ہیں یہ بہت اہم رکوعات ہیں، کیونکہ ان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف اور مدح کی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج میں وہ پوائنٹس والی پرچی اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج موضوع ہی ایسا ہے کہ جس میں پرچی ورچی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں وہ پوائنٹس بنائے نہیں. آج میرے لیے آسانی ہو گئی، ذرا تیاری کرنا مشکل نہیں ہوئی مجھے. میں چند باتیں خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں، پھر اپنی بات کو ان باتوں سے ملاتا ہوں.
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب افواہ مشہور ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ان 1400 یا 1500 صحابہ کرام سے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر لی کہ بھئی عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ وہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کے متعلق اللہ نے اس دنیا میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم روبے زمین پر سب سے بہترین ہو، آج کے بعد اگر تم سے کوئی خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے تو اس خطا پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ وہ 1400 صحابہ تھے، اور ان صحابہ میں اس وقت چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا بات چیت کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ سے بیعت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہاتھ کو، جس ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ قرار دیا تھا، زندگی بھر کبھی اس ہاتھ سے شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا۔ اتنا ادب اور اتنا احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا، اتنی لاج انہوں نے رکھی کہ دوبارہ زندگی بھر کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا۔ ایسے ہی نہیں اللہ پاک نے ان کے لیے رضامندی کے اعلان کر دیے، قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کی ہے، بے وفائی نہیں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر جان دینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو جان دی ہے، مال قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو مال قربان کیا ہے، غرضے کہ جب کبھی بھی قربانی کا موقع آیا تو کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان حضرات کے لیے یہ فیصلے فرما دیے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوا ہے۔ بھائی آپ ایک سفر پر گئے ہوں، سفر پر جب بھی انسان جاتا ہے تو سفر کی تیاری کر کے جاتا ہے نا۔ میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہے آپ کسی سے پھڈا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہو کے جا رہے ہیں کہ آج میں نے فلاں کو چھوڑنا نہیں ہے، آج یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، بھائی چلو آؤ بھائی کاغان ناران کی سیر کر کے آتے ہیں، چلو جی چلیں۔ اب آپ سفر پر رہے ہوں تو سفر کی تیاری کریں گے یا لڑائی کی تیاری کریں گے؟ سفر کی تیاری کریں گے۔ تو آپ سفر پر رہے ہیں، وہاں پر جا کر اطلاع ملتی ہے کہ جی اگلے تو جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ساز و سامان بھی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت آپ فی الفور یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اب ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کتابوں میں پڑھ لینا، ایک ہے علماء سے سن لینا، ایک ہے خود پریکٹیکل کرنا۔ پریکٹیکل انہوں نے کیا، ہم تو صرف بیان کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو صرف بولنے والوں میں سے ہیں۔ پریکٹیکل تو ان لوگوں نے کر کے دکھایا کہ بھائی دین کی خدمت ایسے کی جاتی ہے، دین کے لیے قربانی ایسے دی جاتی ہے، دین کی قربانی، دین کے لیے قربانی کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھا جاتا ہے۔ ہماری طرح دعوے نہیں کیے جاتے، ہماری طرح کھوکھلے نعرے نہیں لگائے جاتے، عملی زندگی میں اپنے آپ کو لا کر میدان میں پیش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کی طرف سے رضامندی کے فیصلے آتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اس بنیاد پر یہ پورا کا پورا صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ یہاں پر درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان کی گئی تھی، اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ اس درخت کا ضرورت سے زیادہ متبرک سمجھنا شروع ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ مستقبل میں جا کر یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں کچھ لوگ کلام کرتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوایا نہیں تھا، صحابہ کرام جب کچھ عرصے کے بعد وہاں پر گئے تو انہیں وہ درخت ملا ہی نہیں۔ شاید اللہ پاک نے اس درخت کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا کہ کہیں لوگ اس کو پوجنا نہ شروع کر دیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی منسوب کوئی چیز ہو تو اس چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی زیارت کر لیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں، بال ہیں، کئی لوگوں کے پاس ہیں، تبرک کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، دنیا زیارت کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے مقام کو سمجھنا، اس سے تبرک حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پوجنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تبرک حاصل کرنا جائز ہے، پوجنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی۔ تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جب اس درخت کی تلاش میں نکلے تو وہ درخت ملا ہی نہیں، اس کے بجائے کسی اور درخت کو وہ بیعت رضوان والا درخت سمجھ کر لوگوں نے وہاں پر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عمر موجود ہوں اور کوئی دین کے اندر اضافہ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے کر اس درخت کو کٹوا دیا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ آپ یہ کہیں گے اب یہ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ بھائی وہ واقعہ تو یاد ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ جو سامری تھا جس نے یہ بچڑا بنایا تھا، تو اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اس بچڑے کو، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، تیرے اس بچڑے کو جلائیں گے، جلانے کے بعد اس کی راکھ بنائیں گے اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، رب اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کہ اس درخت کو کٹوا دیا جس درخت کی طرف لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہو رہے تھے، اس کی پوجا کی طرف مبتلا ہو رہے تھے۔ تبرک اپنی جگہ پر، پوجا اور پرستش اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اب تذکرہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی شہادت کے دن بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت کی شخصیت کا ذکر آئے اور ان کا تذکرہ کر کے اپنا ایمان تازہ نہ کیا جائے۔ میں اکثر صحابہ کرام کے احوال آپ کے سامنے صرف اور صرف اس بنیاد پر ذکر کرتا ہوں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میرے اپنے ایمان کے اندر تازگی آ جائے۔ قصے کہانیاں سنانا نہ پہلے کبھی مقصود تھا، نہ آئندہ کبھی مقصود ہے۔ صرف یہ سمجھانا، یہ یاد دہانی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں، ہماری نوجوان نسل کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے بڑے تھے کیا، ہمارے اکابرین تھے کیا، وہ کون لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج یہ ہمارا دین من و عن ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں کوئی واقعہ آپ کو نہیں سنا رہا کہ انہوں نے کیسے ایمان قبول کیا، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس واقعے کو دہرانے کی میں کچھ ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن میں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ صرف ایک نقطہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بھائی باتیں بعد میں کر لینا، او بزرگوں باتیں بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا باتیں۔
میں اتنا اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کی اپنی کچر مچر چل رہی ہے. کو قصے کہانیاں کو لطیفے تو میں سنا نہیں رہا آپ لوگوں کو، تو تھوڑی سی توجہ کر لو. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا تو ان کو سمجھاتا ہوا بندہ اچھا بھی لگتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک نقطہ اس واقعے سے میں سمجھانا یہ چاہوں گا. وہ واقعہ سارا آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا. اس واقعے سے پہلے بھی ایک واقعہ رونما ہوا جو بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر سن رہے ہیں اور اتنا سننے میں محب ہو گئے کہ حضور تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں، کچھ شاعرانہ کلام محسوس ہوتا ہے. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر سوچتے ہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہے کہ بات ابھی میرے ذہن میں ہے اور یہ جواب دے رہا ہے. دوسری طرف سے حضور یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں کہ ولا بقول کاہن، بھائی یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے. یہ واقعہ دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا. باقی واقعہ تو بعد میں رونما ہوا کہ وہ بہن کو جا کر پیٹا، بہنوئی کو جا کر پیٹا، پھر کہا کہ اچھا مجھے ذرا پڑھ کر تو سناؤ. تو ادھر انہوں نے آیات پڑھ کر سنائی، ادھر دل کے اندر ایمان جاگ گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا داعیہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بس اس چنگاری کو جگانے کی ضرورت ہے. چنگاری بھڑک جائے تو ایمان جاگ جاتا ہے. یہ حضرت بھائی نعرے وارے نہ لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ عمر ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فراست، جو ذہانت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں، وہی فراست، وہی ذہانت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. ایک بات اور ذہن میں آ گئی، حضرت عمر کو تو حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا بھائی؟ الفاظ کیا ہیں؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر. تو میرے بعد چونکہ کسی نبی نے ہونا نہیں، اس لیے عمر نبی بنے گا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 سال کے بعد ایک ظالم اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ جی میں بھی نبی ہوں، تو عمر نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ظالم تیرے دعوے کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ان کے پاس تو سند بھی تھی، تیرے پاس تو سند بھی کوئی نہیں. تو گڑ سے استنجا کر لیتا ہے اور استنجا کرنے والے پتھر کو گڑ سمجھ کے کھا جاتا ہے، تجھے نبی کیسے تسلیم کر لیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتا بھائی؟ عمر ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے متعلق فرماتے ہیں کہ عمر، جہاں سے تم گزرتے ہو تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیطان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عمر کا ٹاکرا کر سکے، عمر کا مقابلہ کر سکے، عمر کا سامنا کر سکے. شیطان کی اتنی جرت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. پوچھا گیا، تشریح کی گئی شراح نے کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. وہ انسان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہوں. وہ انسان کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ جس کی تائید فرشتے کرتے ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، ان کی شہادت ہوئی، میں ان کا نام نہیں لوں گا. ان سے کسی نے جا کر یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے نا یہ زبردستی خلیفہ بن گئے تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نکاح میں زبردستی دے دی تھی؟ میں کہا ہاں جی زبردستی دی تھی. میں کہا اچھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ مبارک میں بھی انہوں نے زبردستی جگہ حاصل کی؟ میں کہا ہاں بالکل، زبردستی چھینی انہوں نے جگہ، حضور کے روضے پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا، زبردستی جا کے چھینی۔ تو وہ مولانا صاحب نے آخر میں بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اسی طرح زبردستی وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے، تو دیکھتا رہ جائے گا تو سڑتا رہ جائے گا، تو دیکھتا رہ جائے گا، وہ زبردستی اس طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت دیکھ لو، کل قیامت والے دن میں، ابو بکر اور عمر اسی طرح آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا، جب شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں دفنایا گیا، تو دفنانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ کا حق زیادہ ہے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ روضہ اطہر میں اپنے لیے جگہ منتخب کر لیں اور وہاں پر آپ کو دفنا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، جنازہ ہو گیا، تو جنازے سے پہلے ایک وصیت یہ فرمائی اپنے بیٹے کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر لے جا کر میرا جنازہ رکھ دینا، ایک مرتبہ پھر امی جان سے اجازت لے لینا، اگر اجازت دیں تو پھر مجھے اندر دفنانا، اگر اجازت دیں تو مجھے اندر مت دفنانا۔ روضہ مبارک کے دروازے پر حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر بھیجا گیا امی عائشہ کے پاس کہ امی جان آپ کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں پر دفنا دیا جائے، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفنایا گیا۔ یہاں پر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے کچھ ڈاکٹر اور انجینئر ٹائپ جن کا کرنے کا کوئی اور کام نہیں ہے، انہوں نے اپنی انجینئرنگ صحابہ کرام پر جھاڑنا شروع کر دی۔ بھائی انجینئر ہو، انجینئر بن کے رہو، جاؤ، اگر تم سول انجینئر ہو تو جاؤ جا کے لوگوں کی گلیاں بناؤ، سڑکیں بناؤ، گھر بناؤ، مکینیکل انجینئر ہو تو جاؤ جا کر اپنی فیلڈ میں کام کرو۔ یہ تمہیں صحابہ کرام کے متعلق انجینئرنگ کرنے کی کہاں سے سوچ گئی؟ اس بحث میں لوگوں کو لگا دیا کہ جی ان کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی، 26 کو ہوئی۔ اچھا بھائی اگر 26 ذوالحجہ کو بھی شہادت ہوئی تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا؟ بات سوچنے کی ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو نہیں بھی ہوئی تو کیا حضرت عمر کا مقام کم ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی، نہیں ہوگا نا۔ تو شہادت تو ہوئی ہے نا، چاہے 26 27 ذوالحجہ کو ہوئی ہو، چاہے یکم محرم کو ہوئی ہو۔ اور ایک بات میں اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں یا جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں ان کی تشریحات میں مختلف اقوال ہوتے ہیں۔ کسی نے 26 ذوالحجہ یا 27 ذوالحجہ لکھا تو ٹھیک ہے، اس نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہوگا، لیکن جمہور کا فیصلہ تو یکم محرم کا ہے۔ تو اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کی شہادت کب ہوئی؟ شہادت تو ہوئی نا، بلند مقام تو ملا نا، اونچا درجہ تو ملا نا، حضور کے پہلو میں جگہ تو مل گئی نا۔ بس جب سب یہ کام ہو گئے تو پھر بحث و مباحثے کی ضرورت کیا ہے؟ بات چل رہی تھی سورہ فتح کے مضامین کی، بس آخری 4-5 منٹ ہے، میں چند اہم باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ فتح کی بالکل آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں، کن الفاظ میں تعریف کر رہے ہیں سنیے، اور صحابہ کرام کی شان پر سر دھنتے جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان میں اختلاف کو بیان کرنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے صحابہ کے درمیان اختلاف بیان کرنے کی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے صحابہ کے درمیان اختلاف بیان کرنے کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں،
روایات میں ایک کتابوں میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ کسی جنازے پر تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. تو جب جنازے سے واپس آ رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے بزرگ ہو، آپ میرے بڑے ہو، آپ میرے پاؤں کیوں دبا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ اے بیٹے، لوگوں کو تیرے مقام کا پتہ نہیں، اگر لوگوں کو تیرے مقام اور مرتبے کا پتہ لگ جائے تو تجھے زمین پر چلنے ہی نہ دیں، اپنے کندھوں پر سوار کر کے رکھیں. لوگ بکواس کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں اختلاف تھا. بھئی جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، پھر میں اور آپ ان کے اختلاف کو بیان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک ہوتا ہے ایمان کا اختلاف، ایک ہوتا ہے سیاست کا اختلاف. سیاست کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. صحابہ کے درمیان میں اگر کہیں اختلاف ہوا تو وہ سیاست کا اختلاف تھا، ایمان کا اختلاف کسی صحابی کے درمیان میں نہیں. سارے ایمان کے معاملے میں متحد تھے. اور وہ سیاست کا اختلاف بھی ایسا تھا کہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جب اختلاف ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دسترخوان پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ روٹی کھایا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت صبح آپ علی کی طرف ہوتے ہیں، شام کو آ کر آپ معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں؟ تو بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی کھانا معاویہ کا مزے کا ہوتا ہے، حق پر علی ہیں. بات ختم ہو گئی. بس اسی کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. ہمارے درمیان میں بھی سیاسی اختلافات موجود ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان سیاسی اختلافات کو سیاست کی حد تک محدود رکھیں، ان کو ایمان کا اختلاف مت بنائیں. یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے. بہرحال اس مضمون کے ساتھ بہت اختصار کے ساتھ میں سورہ فتح کے مضامین کو یہاں پر مکمل کر رہا ہوں. آئندہ نشست سے زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ حجرات کے